فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. واردی کا درود بھیجے گا محمد و آل محمد پہ. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی اللہ وعلى آلہ الطیبین الطاہرین سیما بقیت اللہ فی الارضین. قال اللہ تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقیم كانوا من آیاتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. محمد و آل محمد.
1400 سال پہلے نون سویلائزیشنز تھیں. اچھا کچھ بعد میں بھی پتہ چلی جیسے مایا اور انکاز اور یہ لوگ تھے، لیکن بہرحال جزیرہ نما عرب کا تہذیب اور ثقافت کے اندر کوئی نام نہیں تھا. اور اس معاشرے کے اندر ایک دین آیا، اس دین نے اس معاشرے کو بہرحال بہت ترقی دی اور اس معاشرے کو جہالت کی پستی سے نکال کر تعلیم میں، فن میں، ہنر میں، حکومت، سیاست، اقتصاد سب کے اندر رہبری پہ پہنچا دیا. یہ قبول. لیکن وہ دین یہاں کیسے رہنمائی کرے گا؟ اور اس میں یہ ہے کہ کوئی قرآن کریم کی جب بعض تعبیرات کو پڑھتا ہے تو وہ اور زیادہ کہنے لگتا ہے کہ بھئی ان تعبیرات کا تو ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں رہا. افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، کیوں اس اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ خلقت کیسی ہوئی؟ تو جیسی کوئی آیہ کریمہ پڑھے گا تو وہ کہے گا کہ بھئی اس کا مطلب یہ شکاگو کے لیے نہیں ہے، کیونکہ اونٹ جزیرہ نما عرب کے اندر ہوتے تھے، یہاں تو اونٹ ہوتے ہی نہیں ہیں. تو ممکن ہے کوئی ایسا ایک سوال کر ڈالے. اب میں معمولاً کوشش یہ کر رہا ہوتا ہوں کہ جب سوال کروں تو اتنی طاقت کے ساتھ کروں کہ سوال کرنے والے کے سارے ضمیر کو ریفلیکٹ کر لوں. تو آپ نے اس سوال کی گہرائی کو بھی احساس کر لیا ہوگا، طاقت کو بھی دیکھ لیا ہوگا. اب جواب کہاں ہے؟ جیسے ہی میں اور آپ وہ جواب دیں کہ کس طریقے سے دین یہ کام کرے گا، تو ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا پڑے گا ہمارے پاس دین کی اس حقیقت سے جو یہ کام کرے گا کتنا کچھ ہے. اب میں پہلے کچھ آپ کی خدمت میں آرائز پیش کرتا ہوں، پھر اصلی جواب کو عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. فرض فرمائیے ہم جواب میں یہ کہیں کہ بھئی دین نے اس کام کو اس طریقے سے کیا کہ اس نے عبادتوں کا ایک نظام بنا کے دیا، اور عبادتوں کا جو نظام بنا کے دیا وہ عبادتوں کے اس نظام نے لوگوں کی زندگیوں کو تبدیل کر دیا. تو ہمیں اپنے آپ سے ایک سوال کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ جو عبادتوں کے نظام نے اگر تبدیل کیا تھا تو جزیرہ نما عرب کے لوگوں نے عبادتوں کو قبول کیوں کیا تھا؟ ہم کیوں نہیں قبول کر پا رہے؟ عبادتوں کے نظام میں فجر کی نماز بھی ہے. ابھی تو ہمارے یہاں سب بڑے جھگڑوں میں سے ایک جھگڑا یہ چل رہا ہے کہ فجر کی نماز کتنے % لوگ پڑھ رہے ہیں. تو جزیرہ نما عرب کے لوگوں نے اتنی آسانی سے اسے قبول کیسے کر لیا؟ ہم جو جدی پشتی مسلمان ہیں اس بات کو قبول نہیں کر پا رہے کہ ہمیں فجر کی نماز پڑھنی ہے. تو وہ جو جدی پشتی کفر میں مبتلا تھے، شرک میں مبتلا تھے، انہوں نے کیسے اللہ کے رسول کی دی ہوئی اس بات کو قبول کیا کہ بھئی فجر کی نماز پڑھو؟ تو اب یہ سوال ہمارے سامنے رہے گا. اگر ہم یہ کہیں کہ عبادتی نظام نے ان کی زندگیوں کو تبدیل کیا تو ہمارا سوال ختم نہیں ہوگا. ہمیں پوچھنا پڑے گا انہوں نے عبادتی نظام کیوں قبول کیا؟ وہ عبادتی نظام ہم نے کیوں نہیں قبول کر لیا؟ ہمیں تو بہت سختی نظر آ رہی ہے اس کے اندر، اور وہ لوگ اتنے مزے سے قبول کر گئے. نہ صرف یہ کہ قبول کر گئے بلکہ اتنا رائج اور نافذ ہو گیا ان کے ذہنوں کے اندر کہ وہ چھوڑنے کا سوال ہی نہیں تھا ان کے لیے. تو ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا پڑتا ہے کہ بھئی ایسا کیوں ہوا؟ تو کل ہم نے آپ کو آپ کی خدمت میں اشارتاً عرض کرنے کی کوشش کی، البتہ وہ اشارہ بھی کافی طولانی ہو گیا. وہ یہ کہ بھئی یہ جو نظام تبدیل ہوتے ہیں یہ نظام صرف عبادتوں سے تبدیل نہیں ہوتے، صرف کچھ پڑھ لینے سے تبدیل نہیں ہوتے. ان کی تبدیلیوں کے پیچھے ایک بہت بڑی فکری تبدیلی ہوتی ہے، پرسپشن کی تبدیلی ہوتی ہے. جب وہ پرسپشن کی تبدیلی آ جاتی ہے تو پھر عمل کو تبدیل کرنا، پریکٹسز کو تبدیل کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو بہت آسانی سے ہو جاتی ہے. اور وہ اس طریقے سے ہے کہ فرض فرمائیے کوئی آدمی فرض کر لیتے ہیں کہ کہیں بھئی اس بات کے اوپر کنونس ہو گیا ہے کہ بھئی آج وہ گیا ڈاکٹر کے پاس اپنی کسی مشکل کو لے کر، اس کو بتایا گیا کہ دیکھیے صاحب ایسا ہوا ہے کہ یہ جو کچھ بھی آپ کو پریشانی لاحق ہوئی بھی ہے، نعوذ باللہ تعالیٰ، صد نعوذ باللہ، اس وجہ سے لاحق ہوئی ہے کہ آپ کے جسم میں فلاں بیماری ہے. اور اب جو بیماری آج آپ کو پتا چلی ہے، اس بیماری کے مقابلہ کرنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ آج سے آپ کوئی سالڈ چیز نہیں کھائیں گے. آج سے آپ نے ساری زندگی لیکوڈ ہی لینا ہے. اور اگر آپ نے سالڈ پر ہی اصرار کیا تو پھر آپ کی زندگی کے دن گنے ہوئے ہیں. وہ آپ گن لیجئے کل سے یہ کیا کھائے گا؟ سالڈ پہ آئے گا یا لیکوڈ پہ آئے گا؟ آ جائے گا.
اچھا عام حالات میں آتا کیا؟ نہیں، عام حالات میں تو نہیں آنا تھا اس میں. اب یہ کیوں آ جائے؟ کیوں؟ ایک نیا پرسپشن ڈیولپ ہوا ہے اس کا، اپنی لائف کے بارے میں اس کو ایک نئی ریالٹی پتا چلی ہے. یہ جو حقیقت تبدیل ہوئی ہے اس کی آنکھوں کے سامنے، یا کہیے نئی حقیقت کشف ہوئی ہے، یہ اس کی ساری پریکٹسز کو ایک دن میں تبدیل کر دے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کے لیے جو دین پر عمل کرنے میں مشکل ہے، اس پہ نہیں ہے کہ ہم پریکٹسز پہ کنونس ہیں یا نہیں ہیں. سب سے بڑا مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے وہ پرسپشن کی تبدیلی حاصل ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے. مین پوائنٹ وہاں پر ہے. اور میں نے 2 دن پہلے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ان کی کچھ پسند ناپسند ایسی ہیں جو ہماری پسند ناپسند سے بالکل مختلف ہیں. تو مثال کے طور پر بی بی کی روایت آپ کی خدمت میں عرض کی، ان کی ذات گرامی پر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج. انہوں نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں. چونکہ یہ روایت میں نے عرض کی تھی اس لیے دوبارہ اس کو دہرا رہا ہوں. فرمایا تلاوت قرآن کریم، دوسرا پوائنٹ رسول گرامی کے چہرے کو دیکھنا، اور تیسرا پوائنٹ تھا اللہ کی راہ میں انفاق کرنا. آج ہی میری کسی سے بات ہو رہی تھی تو میں نے اس کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ آپ کو زندگی میں کامیابی چاہیے، سادہ سا ایک کام کر لیں، اہل بیت کی روایتیں پڑھیں. دیکھیں اس میں جس انسان کی انہوں نے جو تعریف کی ہے وہ کیسا انسان ہے، اپنے آپ کو ویسا بنانے کی کوشش میں مشغول ہو جائیں، آپ کی زندگی میں کامیابیاں بڑھنا شروع ہو جائیں گی. اس پوائنٹ کو میں آپ کی خدمت میں دوبارہ دہراتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد. بھئی آپ نے روایت دیکھی، اس میں لکھا کہ سید الشہداء نے فرمایا مومن کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر 4 چیزیں نہ ہوں. مومن کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر 4 چیزیں نہ ہو. فرض کرنے آپ نے روایت پڑھی. اچھا جیسی آپ نے روایت پڑھی، طالب علم ہونے کے ناطے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، سب سے پہلا کام یہ کیجیے، سمجھنے کی کوشش کیجیے وہ 4 چیزیں کیا ہیں. دوسرا کام یہ کریں اپنے اندر ڈھونڈیں کہ میرے اندر ان 4 میں سے کیا کچھ ہے، جو نہیں ہے وہ کیسے ایجاد ہوگا. اگر آپ صرف اس کوشش میں مشغول ہو گئے، یہ سمجھ لیجیے آپ کی زندگی میں کامیابیاں بڑھنا شروع ہو جائیں گی، آپ کی توفیقات میں اضافہ ہونا شروع ہو جائے گا. مثلا سید الشہداء نے جو قول ارشاد فرمایا، اب شاید کہیں میرے ذہن سے پورا نہ رہے میرے ذہن میں، تو میں کم سے کم جو یاد ہے وہ میں عرض کر دیتا ہوں کہ سید الشہداء نے فرمایا کہ اخلاق میں اچھا انسان ہو. مومن کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے اندر 4 صفتیں نہ ہوں. پہلی بات اخلاق میں اچھا ہو. اچھا اخلاق میں اچھا ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تھوڑا سا آپ کو شاید عجیب سا لگے. اخلاق میں اچھے ہونے کی گواہی دوست نہیں دیتے، یہ گواہی صحیح گواہی نہیں ہے. اخلاق کے اچھے ہونے کی گواہی اہل خانہ دیتے ہیں. وہاں پتہ چلتا ہے آدمی کا اخلاق ہے کیا. اخلاق کے اچھے ہونے کی گواہی کولیگز نہیں دیتے، ملازمین بتاتے ہیں. اچھا کون بتائے گا کہ اس کا اخلاق اچھا ہے یا برا ہے؟ جو آپ کے
امام نے فرمائی مومن کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک فضول باتوں سے اجتناب نہ کرے. زندگی کی فضولیات پہ گفتگو کرنا امام فرما رہے ہیں ایمان کے خلاف ہے. فضولیات پہ کیوں گفتگو کر رہا ہے؟ کرامت بات کرے اپنی زندگی کے اندر. اچھا آپ دیکھ رہے ہیں امام نے نہیں کہا کہ فضول کام نہ کرے، چونکہ فضول کام کرنا تو پھر مشکل کام ہے. فضول بات کرنا کتنا آسان کام ہے. امام نے کہا نہیں یہ بھی نہ کرے، فضول کام نہیں، فضول بات نہ کرے اصلا. تو تین باتیں یہ ہو گئیں کہ خوش اخلاق ہو. آخری بات بہت عجیب ہے، وہ بہت ہی عجیب ہے، وہ بیوی کے پسندیدہ چیزوں میں سے تیسری چیز پر آتی ہے. بیوی نے فرمایا مجھے تین چیزیں پسند ہیں: تلاوت قرآن کریم، رسول خدا کا چہرہ دیکھنا، اللہ کی راہ میں انفاق کرنا. سید الشہداء نے فرمایا مومن کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک خوش اخلاق نہ ہو، معاف کرنے والا نہ ہو، فضول باتوں سے اجتناب نہ کرے، اور جب تک اپنی اضافی چیزوں کو اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے. جو کچھ زیادہ ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرے. اب یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ زیادہ کسے کہتے ہیں، اور یہ جو امام نے چوتھا پوائنٹ ارشاد فرمایا یہ قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے. وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ، اے اللہ کے رسول آپ سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کیا انفاق کریں. ان سے کہیے قُلِ الْعَفْوَ، ان سے کہیے جو بھی تمہارے پاس زیادہ ہے سب اللہ کی راہ میں دے دو، جمع مت کرو اس طرح. اب یہ ایک علیحدہ مسئلہ ہے کہ ہم زیادہ کو کیسے ڈیفائن کریں گے. اب ممکن ہے کوئی آدمی زیادہ کو ڈیفائن کرے 8ویں نسل تک کا حساب کر کے، یہ ذرا دیکھنا پڑے گا. کوئی آدمی زیادہ کو ڈیفائن کرے اپنی نہیں معلوم ایسی ضرورتوں کو جن کا تخیل کرنے کے لیے بھی بہت محنت چاہیے. اور ایک آدمی حضرت ابو ذر غفاری کی طرح بن جائے. حضرت ابو ذر غفاری کو شام بھیجا گیا، جلا وطن کیا گیا. ایک مصیبت کے ساتھ وہاں تشریف فرما ہوئے. کس طریقے سے وہاں پہنچے تو امیر شام کے خلاف بولنا شروع کر دیا. پہلے بنی امیہ کے جو مدینے میں کارندے تھے ان کے خلاف بولتے تھے. شام پہنچے، ان کو بھیجا گیا تھا کہ وہاں جائیں گے تو پھنس جائیں گے. وہاں پہنچے تو امیر شام کے خلاف بولنا شروع کر دیا کہ اس نے دولت کا انبار لگایا ہوا ہے، اس نے یہ کیا ہوا ہے، اس نے یہ کیا ہوا ہے. اب وہ امیر شام پریشان ہوا کہ مدینے کی مصیبت یہاں لے آئے. تھوڑے عرصے میں اس نے واپس بھجوا دیا ان کو. لیکن بھجوانے سے پہلے ایک دفعہ دربار میں اس کو کسی نے کہا کہ اس ابو ذر کی مشکل کا میرے پاس حل ہے. امیر شام کچھ بھی تھا لیکن آدمی بہت، میں وہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا ہوں اردو کا، لیکن بہرحال آپ نیگیٹو سینس میں لے لیجئے، ہوشیار ویسا تھا. تو اسے پتا تھا کہ یہ چلے گا نہیں. تو کسی نے کہا کہ میرے پاس ابو ذر کا حل ہے. اس نے کہا تمہارے پاس کیا حل ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے اتنے 1000 درہم دیو، میں ابو ذر کی مشکل کا حل کرتا ہوں. اس نے دے دی اسے. وہ ابو ذر کے پاس آیا اور ابو ذر کہیں چوراہے میں بازار میں کہیں کھڑے تھے اور ابو ذر سے کہا کہ اے ابو ذر میں تمہارے لیے کچھ پیسہ لایا ہوں. ابو ذر پوری دنیا کے دیکھے ہوئے، رسول خدا کی تربیت کے اندر تربیت یافتہ ہوئے ہوئے، انہوں نے فوراً سمجھ لیا. کہا یہ پیسہ میرا ہے یا کسی اور کا ہے؟ کہا یہ تمہارا ہے. یعنی اگر یہ میرا ہے تو میں اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہوں یا نہیں کر سکتا؟ کہا تم کر سکتے ہو. کہنے کہ تم سوچ لو، پیسہ میرا ہے تو میں اپنی مرضی سے خرچ کر سکتا ہوں؟ کہا بالکل تمہارے پاس اختیار ہے، جس مرضی طرح چاہو خرچ کر لو. کہنے لگا ٹھیک ہے. وہ بازار میں گئے اور اعلان کروا دیا کہ اے فقیرو جمع ہو جاؤ، ابو ذر تم سب کو کچھ نہ کچھ دینا چاہتا ہے. شہر بھر کے فقیر جمع ہونا شروع ہو گئے. انہوں نے تھیلی کو خالی کرنا شروع کیا. تھوڑی دیر میں تھیلی خالی ہو گئی. اور وہ جو آیا تھا وہ پریشان ہو گیا کہ بھئی یہ کیا مسئلہ ہوا. تو اس نے ابو ذر سے کہا کہ ابو ذر تم نے ساری تھیلی خالی کر دی، تم نے اپنے لیے کچھ نہیں رکھا. تو ابو ذر کے ہاتھ میں ایک اور تھیلی تھی. کہا اس تھیلی میں میرے پاس کچھ ہے، اس کے ہوتے ہوئے تمہاری اس تھیلی کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. تو اس نے کہا کہ ابو ذر کیا اجازت دو گے کہ میں تمہاری تھیلی میں جھانک کے دیکھ لوں؟ کہا جی بالکل دیکھ لو. تو انہوں نے تھیلی کو کھولا، اس کے اندر 2 روٹیاں رکھی تھیں. تو اس نے ابو ذر سے کہا کہ ابو ذر اس میں تو صرف 2 روٹیاں ہیں. ابو ذر نے کہا کہ دیکھو ایک صبح کی ہے، ایک شام کی ہے. جس خدا نے آج دی ہے وہ کل بھی دے دے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اچھا
کیا میں پرسنلی یہ کروں گا؟ نہیں. کیا آپ سے کہوں گا کہ آپ کریں؟ نہیں. لیکن میں کہوں گا آئیڈیل یہ تھا. کچھ تو نزدیک ہونا چاہیے نا. میں نہیں کر رہا، یہ کہوں گا بھی نہیں، کر بھی نہیں سکتے. شاید ہماری ذمہ داری بھی نہیں ہے، یہ کرنا ہماری ذمہ داری نہیں ہے، ہرگز نہیں ہے. حضرت ابوذر کا ایک اور مقام تھا، ان کے جہاد کی ایک اور صورتحال تھی. اس جہاد کے مقام کے اندر رہتے ہوئے ضروری تھا کہ کوئی یہ کر کے دکھائے. وہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے لیا کہ میں کروں گا. لہذا دنیا میں کتنے ابوذر ہیں؟ نہیں ہے. تو میں نہیں کہہ رہا کہ ہم یہ کریں گے یا ہمیں یہ کرنا ہے، نہیں کرنا بھی نہیں ہے، مطلوب بھی نہیں ہے ہم سے، ہم کر بھی نہیں پائیں گے. لیکن صرف یہ ان جیسوں کو خدا نے اس لیے یہ کروایا کہ کچھ ہمیں بھی بتائیں کہ تم بھی ذرا اپنا کچھ سوچ لو. نہیں کہہ رہے کہ ضرورت کے لیے جمع نہیں کرو، ٹھیک ہے ضرورت کے لیے جمع کرو، لیکن بھائی ایک حد بھی تو ہوتی ہے. خدا پہ کوئی بھروسہ بھی تو ہوتا ہے. ایک حد تک لے کے جاؤ، اس کے بعد مت کرو اس کو. اور دوسرا مسئلہ یہ کہ جب اضافہ آتا ہے تب دے دیتے ہو یا اسے پھر جمع کر لیتے ہو. اچھا کچھ تو کر لے انسان کہ اپنے آپ کو مطمئن کر لے. مثال کے طور پر دیکھیے، کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، قرآن کریم میں مومنوں کی تعریف لکھی ہے، متقین کی بھی تعریف لکھی ہے، مومنین کی بھی لکھی ہے، پوائنٹس لکھے ہوئے. متقی ایسا ہوتا ہے، مومن ایسا ہوتا ہے. ایک پوائنٹ ہے فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. جو مومن ہوتے ہیں، متقی ہوتے ہیں، ان کی کوالٹی ہوتی ہے، ان کے مال میں پہلے سے ڈیفائنڈ ایک حصہ ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے جو سوال کریں گے اور ان لوگوں کے لیے بھی جو سوال نہیں کریں گے. سائل کے لیے بھی حصہ ہے، محروم کے لیے بھی حصہ ہے جو سوال نہیں کرے گا. ضروری تھوڑی کہ کوئی میرے اپنا سامنے آ کر اپنا پیٹ خالی دکھائے تو میں اس کو دوں گا. پہلے سے میرے مال کے اندر حصہ پہلے سے طے ہوا ہو کہ بھئی یہ جو میرے پاس اگلے مہینے مال آئے گا اس میں سے اتنا حصہ میں نے دینا ہے ہر صورت میں. فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم. تو اب دیکھیے بی بی کی پسند آ گئی انفاق کے اوپر. سید الشہداء، مومن کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک وہ اس درجے پہ نہ پہنچے. یہ سب کیسے ہو سکتا ہے؟ آج کی جو سوسائٹی ہے اس میں تو صرف ایک ہی بات رہ گئی ہے، جو میرے پاس ہے وہ کیسے بڑھے گا، اور بڑھنا بھی ہے اور جلدی بھی بڑھنا ہے. جو کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، جو ویلیوز کا چینج آیا پاکستان کے اندر، اس کی ایک کیس اسٹڈی کے طور پہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، وہ یہ تھا کہ پیسہ آئے، بہت آئے اور جلدی آئے. اب اس کے بالکل برخلاف یہ جو فکر ہمیں بی بی کے قول میں نظر آ رہی ہے، سید الشہداء کے قول میں نظر آ رہی ہے، قرآن کریم کے بیان میں نظر آ رہی ہے، یہ فکریں بالکل برخلاف ہیں ان کے، جو حضرت ابوذر کی سیرت میں نظر آ رہی ہے. حضرت ابوذر کی سیرت کا ایک واقعہ ہے. مہمان آیا ان کے پاس، مہمان کے لیے جب وہ آیا تو کہا میں تمہاری خاطر تواضع کرنا چاہتا ہوں، تو تم جاؤ، یہ میرے چند اونٹ بندھے ہوئے ہیں، ان میں سے کوئی ایک اونٹ لے کر آؤ جو میں تمہارے لیے قربان کروں گا. وہ بیچارہ گیا، ایک لاغر سا دبلا پتلا سا اونٹ نکال کے لایا تاکہ ابوذر کو زیادہ نقصان نہ ہو قربان کرنے کا. وہ لے کر آیا، حضرت ابوذر کو دیا. ابوذر نے کہا کہ تم نے یہ کیوں کیا میرے ساتھ؟ تم کیوں یہ چاہتے ہو کہ قیامت کے دن مہمان نوازی کا میرا ثواب کم ہو جائے؟ کوئی اچھا اونٹ لے کر آؤ. پرسپشن کا ڈیفرنس نہیں فیل ہو رہا آپ کو؟ یہ وہ ایمان کا حصہ ہے جو کچھ ہمیں بی بی کی زندگی سکھا رہی ہے، جو کچھ اہل بیت کی زندگی سکھا رہی ہے. جو اصل دین کا راز ہے وہ اس میں نہیں ہے جو ہم اور آپ سمجھ رہے ہیں بعض اوقات. وہ پرسپشن کے اندر ہے. وہ پرسپشن کون سا پرسپشن ہے؟ جس کو کل میں نے ویلیوز کے نام پہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، اور میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کچھ بنیادی ویلیوز ہیں، جب تک وہ چینج نہیں ہوتی کوئی چینج نہیں آتی پریکٹسز کے اندر. زبردستی کر کے میں 4 نمازیں پڑھ لوں گا، جبر کر کے میں قرآن پڑھ لوں گا، بڑا تیر مار کے 2-4 سکے نکال دوں گا، وہ بات نہیں آئے گی. کیوں نہیں آ رہی ہے؟ پرسپشن چینج نہیں ہوا ہے. پرسپشن کیا تھا؟
پرسپشن یہ تھا کہ دنیا اصلی ہے یا آخرت اصلی ہے. جب تک اس پر ہم اور آپ کنونس نہیں ہوں گے معاملہ حل نہیں ہوگا. اگر کوئی مجھ سے کہنا مولانا مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائیں اللہ کی بندگی کرنا میرے لیے آسان ہو جائے، تو سب سے پہلے تو میں اس سے کہوں گا نسخے میرے پاس نہیں ہے. میرے پاس جو کچھ ہے وہ گراؤنڈ ریالٹی ہے. گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ جب تک تمہیں آخرت پہ یقین نہیں آیا ہے اللہ کی بندگی تمہارے لیے سخت ہے. آخرت پہ یقین لاؤ. تو جتنی کوشش میں اور آپ اپنے بچوں کو سکھانے پر کریں ان کوشش اور اپنے اوپر کریں، سب سے زیادہ کوشش اس بات پہ کریں کہ بھئی آخرت پہ ہمیں یقین ہے یا نہیں. اب آپ دیکھیے یہ وہ ریالٹی ہے جس کی وجہ سے قرآن کریم تقریباً 1/3 کاؤنٹ کرتے ہیں پورا، کہ مثلا فرض کریں قرآن کریم میں 600 صفحے ہیں، 8000 آیتیں ہیں، تقریباً 1/3 قرآن کریم کا ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آخرت سے ڈیل کر رہا ہے. کیوں ایسا ہے؟ آپ قرآن کریم پڑھنا شروع کریں، آپ اردو میں پڑھتے رہیے اور جگہ جگہ آپ کے سامنے ایسی آیتیں آئیں گی جو آخرت کے بارے میں. کافر یہ کہتے ہیں اللہ یہ کرے گا آخرت میں، جنت میں یہ ہوگا، جہنم میں یہ ہوگا، فرشتے تم سے یہ سوال کریں گے. آخرت کے بارے میں بے پناہ قرآن کریم نے اصرار کیا ہے. کیوں؟ اس سے پرسپشن چینج ہونا ہے. اور جب تک یہ چینج نہیں ہوتا مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہم جبراً کچھ عبادتیں کر لیتے ہیں. اب دیکھیے ایک اور حقیقت آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر صلی علی محمد و آل محمد وعجل. مجھے وہ وقت یاد آتا ہے جب میں اسکول کے بعد کالج میں گیا تو نئے نئے ہمارے اندر دینداری آنا شروع ہوئی. الحمدللہ والدین نے کچھ نہ کچھ تو سکھایا تھا. تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب میں اپنے ذہن میں سوچتا ہوں میری والدہ اصرار کرتی تھی شب قدر کے اعمال ضرور کرنے چاہیے. شاید ان لوگوں کی محنتوں کے نتیجے میں ہم لوگوں کی اس جنریشن کو دین نصیب ہوا. ان تمام بزرگوں کی ارواح کی بلندی کے لیے اور زندہ ہیں تو توفیقات کے اضافے کے لیے، صحت و سلامتی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. تو ایک حد تک دینداری تھی، لیکن اس کے بعد مثال کے طور پر کالج کے زمانے میں دینداری بڑھنا شروع ہوئی. اور دینداری بڑھنا شروع ہوئی اس وقت سے اب تک تقریباً 35 سال وقت ہو رہا ہے. اور اس 35 سال وقت میں میں نے سینکڑوں سینٹرز، امام بارگاہ اور پتہ نہیں شہر یہ سب دیکھ لیے. اس میں ہزاروں لوگوں کی دینی زندگی کو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. کیونکہ لوگ ہم سے شیئر بھی کرتے ہیں کہ بھئی میرے ساتھ یہ ہوا، اس کے ساتھ یہ ہوا. تو ہزاروں لوگوں کی دینی زندگی کا عینی تجربہ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. ان سب میں ایک حقیقت عجیب و غریب آتی ہے، سب میں اوپر نیچے چلتا ہے. کبھی کسی آدمی کو دیکھیں گے 1 گھنٹے نماز شب پڑھ رہا ہے، اسی آدمی کو دیکھیں گے فجر کی نماز بھی چھوڑ رہا ہے. کسی کو دیکھیں گے اتنا دیندار ہوا ہے، لوگوں کے درمیان شہرت مچی ہوئی ہے، متقی پرہیزگار ہے. اچانک اس آدمی کو دیکھیں گے کہ نہیں صاحب معاملہ ہی ختم ہو گیا. اور یہ فینومینا کوئی پاکستان کا نہیں ہے، میں نے ایران میں بھی دیکھا، دنیا کے اور دوسرے ملک. ایران تو میں ایسی سب سے بڑی مثال کے طور پہ کہہ رہا ہوں، باقی ملکوں میں بھی بے تحاشا دیکھیں. اچھا اب سوال یہ ہے کہ یہ آدمی جو پچھلے کچھ مہینے پہلے ابھی 1 گھنٹہ نماز شب کے لیے لگا رہا تھا، اب یہ فجر کی نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے. تو یہ جب 1 گھنٹہ نماز شب کے لیے لگا رہا تھا تو یہ کیا ہو رہا تھا؟ اور میں ایک درخواست کروں گا، دوسروں کے بارے میں نہیں سوچیے گا، اپنے بارے میں سوچیے گا. کیونکہ دیکھیے دوسروں کے بارے میں سوچنا بہت آسان ہے اور یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ہم کہیں پر بھی کوئی بات کہتے ہیں کوئی دوسرے کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، پھر آپ کی خود کی ہدایت میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. اور میں آپ کی خدمت میں خدا شاہد رکھ کے کہوں گا، میں اپنے لیے بھی سوچ رہا ہوں کہ بھئی میرے ساتھ بھی تو ہوتا ہے ایسا کہ بھئی کبھی میں دل زیادہ چاہنے لگتا ہے، کبھی کم چاہنے لگتا ہے. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ایک بہت بڑی مشکل ہے جس کو ہم حل کر سکتے ہیں، اور میں نے اپنی ذاتی زندگی میں اس کو حل کرنے کی کوشش کی ہے. وہ یہ کہ چلیے ٹھیک ہے، جب اوپر جانے کا ٹائم آ رہا ہے تو آپ اوپر جا رہے ہیں، ڈوبنے سے کیسے بچیں گے؟ مثلا آپ 1 گھنٹہ نماز شب پڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بہت اچھا ٹائم آ گیا آپ کی زندگی میں. اب جب نیچے جانے کا ٹائم آئے تو کم سے کم واجب تو بچ جائے، اس سے تو نہ جائیں.
یہ کیسے ہوگا؟ تو اب میرا جیسا آدمی مثال کے طور پہ جو قم میں ہے، مجھے پتا ہے کہ میں قم میں رہنے کی وجہ سے واجب تو بچا ہی لوں گا کہیں نہ کہیں، کیونکہ میں مدرسے میں رہ رہا ہوں، لوگ میرے ساتھ رہ رہے ہیں، مجھے واجبات کے لیے تو اٹھا ہی لیں گے. تو میں اپنے طور پہ سوچوں گا کہ مثال کے طور پر چلو واجب تو خیر بچا ہی لوں گا سوشل پریشر میں، تھوڑا سا اور اوپر. اب اس کو بہت عوامی اصطلاح میں کہوں گا کہ جب میں پرواز کروں تو پرواز کروں، جب نیچے آؤں تو غرق نہ ہوں، تیرتا رہوں اوپر اوپر. یہ کیسے ہوگا؟ تو میں اس کا ایک نسخہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اس کا نسخہ یہ ہے کہ آپ ہر روز امام حسین کی ایک زیارت ضرور پڑھ لیں. یہ جو سید الشہداء کا ساتھ ہے یہ غرق نہیں ہونے دیتا. ان الحسین مصباح الہدا و سفینۃ النجات. یہ جو نجات کی کشتی ہے یہ غرق نہیں ہونے دیتی. تو یوں احساس ہوا کہ اگر کوئی شخص اتنا کرے کہ ہر روز سید الشہداء کی زیارت تھوڑا توجہ کے ساتھ، تھوڑی توجہ کے ساتھ پڑھتا رہے، انشاءاللہ غرق نہیں ہوگا، بچا رہے گا. پھر پرواز کا ٹائم آئے تو پرواز بھی کرے. تو ہر انسان کی زندگی میں اس طرح اوپر نیچے فلوٹنگ ہوتی رہتی ہے، فلکچویشن آتی رہتی ہے. یہ جو فلکچویشن آتی ہے کیوں آتی ہے؟ ایک راستے میں ڈیولپمنٹ کیوں نہیں آتی؟ اس کا راز کیا ہے؟ اس کو ہم کیسے ایکسپلور کریں؟ تو مثال کے طور پر اس میں ہمیں ایک بات سمجھ میں آتی ہے، وہ جب اوپر جا رہا ہوتا ہے، مثلا 1 گھنٹہ نماز شب پڑھ رہا ہے، عادت کے تحت پڑھتا ہے، فکر کے تحت نہیں کرتا. فکر نہیں ہوتی، عادت ہوتی ہے. فکر کیسے کہتے ہیں؟ فکر یہ ہوتی کہ وہ اس نظام کو سمجھتا کہ نماز شب پڑھنے سے مجھے حاصل کیا کرنا ہے. 2 رکعت نماز بھی پڑھوں حاصل کیا ہونا ہے یہ معلوم نہیں ہوتا. کبھی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ جو پوری عبادت کا نظام ہے اس سے میرے اندر کیا چیز ڈیولپ ہوگی. تو مثال کے طور پر وہ کبھی یہ سمجھ رہا ہوتا ہے میں نماز کے اندر رو لوں یہ کمال ہے، تو ایک دن بہت اچھا رو لیا تو شیطان پیچھے سے پوچھے گا اب کیا، آگے کیا ہے. وہ اپنے لیے سوچ رہا تھا میں اگر روز 2 صفحے قرآن پڑھ لوں، 20 صفحے قرآن، 1 سپارہ قرآن روز پڑھ لیا نا تو کیا بات ہے، ایک دن 20 صفحے پڑھ لیے. تو شیطان پوچھے گا اچھا کیا ملا؟ اب سب جھاپ کی طرح بیٹھ گئے. آپ کو اور مجھے اچھی طرح پتا ہونا چاہیے دین نے ہمیں دینا کیا ہے، ہم نے دین سے لینا کیا ہے. یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ ہمیں تزکیہ نفس کے اوپر محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ کے اوصاف کو اپنے اندر لے کر آنا. تو کل رات عرض کر رہا تھا کسی گھر پہ کہ اللہ کے جو 99 اسماء حسنہ ہیں ان کو اپنے اندر لے کر آنا. خدا عادل ہے، ہم سے کہتا ہے عدل کرو. خدا صادق ہے، ہم سے کہتا ہے سچ بولو. خدا رحمان ہے، ہم سے کہتا ہے رحم دکھاؤ. خدا خود غفور ہے، ہم سے کہتا ہے بخشنے والے بنو. خدا خود رزاق ہے، ہم سے کہتا ہے دینے والے بنو. یہ اصلی ہدف ہے. پورے دین پر میں جو اور آپ عمل کریں تو اس کا جو ہدف بنتا ہے وہ یہ بنتا ہے کہ الہی اوصاف میرے اور آپ کے اندر ریفلیکٹ ہوں. جب تک یہ ہوتا رہے گا ہم ترقی کریں گے. اس پر ہمیں محنت کرنی پڑے گی. قرآن پڑھنے کے پیچھے بھی، نماز شب کے پیچھے بھی، تمام تر عبادات کے پیچھے اس پر محنت کرنی پڑے گی. وہ اوصاف الہیہ ہمارے اندر آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے. اب مثال کے طور پر حسد یہ صفت خدائی نہیں ہے. حسد، بغض، کینہ، نفرت یہ الہی صفتیں نہیں ہیں. الہی صفت ہے مثلا رؤوف ہونا، ودود ہونا، محبت دکھانا، ہمدردی دکھانا، یہ خدائی صفتیں. تو اگر یہ صفتیں ہیں نعوذ باللہ تعالی، حسد، بغض، کینہ، دشمنی، نفرتیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الہی صفتیں میرے اندر نہیں آ رہی ہیں. یہ وہ اصلی ترین کام ہے جو ہمیں کرنا ہے. اور عزیزان محترم میں آپ کی خدمت میں واقعاً دست عرض کر رہا ہوں، اس کام پہ توجہ دینا زندگی کا مقصد ہے. باقی اس سب کو تیار کرنے کے لیے میں روزانہ 5 سپارے قرآن کریم پڑھوں. اگر ان سپاروں کو پڑھنے کے نتیجے میں میرے اندر الہی صفتیں نہیں آ رہی تو پڑھتے رہو، حفظ کرتے رہو، کیا ہوگا؟ 100 رکعت روزانہ پڑھتا رہو، کیا فرق پڑے گا؟
جب وہ قربتاً اللہ ہی نہیں بن رہا جس کے لیے میں نماز پڑھ رہا تھا. اور وہ قربت کہاں تھی؟ وہ قربت تھی خدا کی صفات کے اندر. اللہ کی کوالٹیز میرے اندر ریفلیکٹ ہونا چاہیے. اور ایک اور خطرہ اس میں بہت زیادہ ہے، وہ یہ کہ ہم اور آپ عبادتیں کرتے رہتے ہیں، عبادتوں میں بڑھتے رہتے ہیں، ایکٹیویٹیز کے اندر بڑھتے رہتے ہیں، اور نفسانی ترقی کے اندر لیفٹ رائٹ کرتے رہتے ہیں اگر پیچھے نہ جا رہے ہوں. بہت زیادہ لوگ اس مصیبت میں ہیں. عبادتیں بڑھ رہی ہوتی ہیں، ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہوتی ہیں، اور نفسانی ترقی کے اندر یہ اپنی جگہ پہ کھڑے ہوتے ہیں، پیچھے جا رہے ہوتے ہیں. آپ کو مجھے اس میں ہوشیار رہنا پڑے گا کہ بھئی خدا نہ کرے یہ غلطی ہمارے اور آپ کے ساتھ نہ ہو جائے. تو ان کی تمام تر تعلیمات کو سمجھنے کے لیے جو پرسپشن کی تبدیلی ہمیں چاہیے، وہ پرسپشن کی تبدیلی ہے آخرت کے نظام کو سمجھنا. آپ آخرت کے نظام کو سمجھ لیں میں اور آپ، تو پھر ہمیں سیدہ کی ان اقوال کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا. سید الشہداء کی وہ بات بھی سمجھ میں آئے گی اور عمل کرنا بھی ہمارے لیے آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. اور آسان ہو رہا ہے. اللہ کے لطف و کرم سے درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل وعجل فرجہ. جب میں ایسے بچوں کو دیکھتا ہوں نا جو اس طرح کر کے عبادت کرنا چاہ رہے ہیں، میں سوچتا ہوں کاش ہم اور آپ ان کو یہ بھی سمجھا سکیں کہ اصلی کام کیا ہے. ایسا نہ ہو کہ بچے صرف ظاہر دیکھ کے چلے جائیں. کل جیسے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا نا کہ ہم لوگ ان بچوں کی طرح نہ بن جائیں جو صرف ظاہر دیکھ رہے ہیں. ہمیں دین کی باطن تک پہنچنا چاہیے، دین کی روح تک پہنچنا چاہیے، ورنہ معاملہ اچھا نہیں ہوگا. اور یہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں اس کو بریکٹس کے اندر رکھتے ہوئے، اگر علم پر عمل نہیں ہوا تو جو ہوگا وہ بھی ہاتھ سے جائے گا. یہ گارنٹیڈ ہے روایت کے مطابق، یعنی ہمارے جیسے انالیسس پہ نہیں ہے. یہ معصومین کی روایتوں کی روشنی میں اگر علم پر عمل نہیں ہوا تو جو علم تھا وہ ہاتھ سے جائے گا. اور کیا آپ نے کم دیکھا ہے ایسا یا بہت دیکھ لیا ہے؟ تو میں عرض کروں، میں نے تو 35 سال میں بہت دیکھ لیا کہ کس طریقے سے لوگوں کے ہاتھوں سے علم گیا ہے، کس طریقے سے لوگوں کے ہاتھوں سے توفیقات گئی ہیں. اچھا بھلا کام کر رہے تھے، دین خدا کے لیے محنت کر رہے تھے، ایک تبدیلی آئی، سب ختم. اب دنیا کا وہ کام کر رہے ہیں جس کی ارزش اتنی سی بھی نہیں ہے، اتنی سی بھی نہیں ہے. اچھی بھلی زندگی دین کی خدمت پہ لگی ہوئی تھی، اب یہاں پہ لگ گئی. کیا ہوا؟ یہ اس علم پہ عمل نہیں ہوا جو وہاں پہ نصیب تھا، تو کھویا ہے پھر. اور مجھے خطرہ یہ ہے کہ کہیں ان مائگریشنز کے اندر یہ حرکتیں نہ ہو رہی ہوں کہ ہم ان توفیقات کو کھو بیٹھیں جو ہمیں کبھی نصیب ہوئی تھی. البتہ کچھ لوگوں کے ساتھ الٹا ہو رہا ہے کہ کچھ توفیقات سے وہاں محروم تھے، یہاں آ کر وہ توفیقات نصیب ہو رہی ہیں. تو میں کوئی ایک رول نہیں بناؤں گا کہ مہاجرتوں یا امیگریشنز کے نتیجے میں، مائگریشنز کے نتیجے میں یہ ہو رہا ہے. نہیں، یہ دونوں طرف سے ہو سکتا ہے. اصول میں صرف یہ بنا سکتا ہوں، اگر ہم نے خدا کی دیوی توفیقات کی قدر نہیں کی تو وہ توفیقات ہاتھ سے چھنیں گی، ہاتھ سے جائیں گی. اور میں آپ کی خدمت میں بعد میں عرض کروں گا، اپنے لیے سب سے زیادہ عرض کروں گا کہ اگر خدا نے مجھے یہ توفیق دی ہے مثلا کہ میں سید الشہداء کے نام کا کہیں ذکر کروں، اہل بیت کے نام کا ذکر کروں، یہ جو میں کہہ رہا ہوں میں نے اس پہ عمل نہیں کیا، یہ میرے ہاتھ سے چھن جائے گا. پھر میں دنیا کا کوئی اور کام کر رہا ہوں گا جس کی اتنی سی بھی ویلیو اللہ کے دین میں نہیں ہوگی. یہ ہوگا. خدا کا نظام کہتا ہے ان شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. میرا عذاب شدید ہے. کفران نعمت کرو گے میرا عذاب شدید ہے. جو کم سے کم خدا کے عذاب کی شدت ہے وہ یہ کہ نعمت چھین لیتا ہے، نعمت چھین لیتا ہے. تو اعزان محترم، ہمیں بہت ہوشیار ہونا پڑے گا. اس دین کو پرسپشن کے حد میں سب سے پہلے سمجھنے کی کوشش کریں. اس دین کا پرسپشن کیا ہے؟ یہ دین جو ہمیں پرسپشن دے رہا ہے یہ دنیا پہ نہیں دے رہا ہے، یہ آخرت پہ دے رہا ہے. اس آخرت کی ریالٹی کو جب تک ہم نے اپنے اندر فیل نہیں کیا، ہم کبھی سمجھ ہی نہیں سکیں گے جو اللہ کے رسول نے جملہ کہا کہ جو صدقہ دیا ہے وہی بچا ہے. ہم یہ سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک ہم آخرت کے نظام کو نہیں سمجھیں گے. اب چند منٹس میں آپ کی اور لوں گا، بہت دیر ہو گئی آپ کی آج، کہ آخرت کے نظام پہ یقین کیسے آتا ہے؟ آخرت کے نظام پہ یقین کیسے آتا ہے؟
کیونکہ ہم ان کے اقوال کو سمجھ ہی نہیں پاتے جب تک یہ یقین نہ ہو ہم، یا اس پہ عمل نہیں کر پاتے جب تک ہمیں یقین نہ ہو. جیسے بی بی کا قول اب سید الشہداء کا قول عرض کیا تو چند منٹس آپ سے لے کر درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد محمد اسی لیے میں نے نہیں کہا کہ آپ کی اجازت سے، چونکہ میں عرض کر رہا ہوں ہم لوگ اجازت نہیں لیتے، ہم اپنی مرضی سے کر رہے ہوتے. تو میں یہ کہتا ہوں آپ سے چند منٹ لے رہا ہوں، ٹھیک ہے، اب آپ دیں یا نہیں دیں میں تو لے رہا ہوں. پریکٹیکلی یہی ہو رہا ہوتا ہے. ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کروں، میں نے زندگی کے تجربے سے ایک بات سیکھی ہے، جتنے زیادہ سچے بنتے جائیں گے علم کے دروازے کھلتے چلے جائیں گے. یہ اللہ کا ایک عجیب نظام ہے. جھوٹوں کو خدا علم نہیں دیتا ہے، جھوٹوں کو علم نہیں دیتا ہے. جھوٹا نہ دین لے سکتا ہے نہ دین دے سکتا ہے. جھوٹوں کے پاس یہ نہیں ہے. خدا نے دین سچوں کے ہاتھ میں رکھا ہے، لہذا کہتا ہے کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. من اخلص للہ 40 یوما، جو 40 دن اپنے آپ کو اللہ کے لیے خالص کرے، خدا اس کی زبان پر علم و حکمت کے چشمے جاری کرے گا. مستند روایت رسول خدا کے اندر ان کی ذات پہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل. تو جتنے بھی جو ہمارے دوست احباب، چاہے بچوں میں چاہے بچیوں میں چاہے خواتین مرد، جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ہم چاہتے ہیں کہ مجلس پڑھیں، اور مثلا بچیاں کہتی ہیں ہم ذاکرہ بننا چاہتے ہیں، تو میں ان کی خدمت میں ایک گزارش کروں گا، اپنی سچائی کو بڑھاتے چلے جائیں. زبان پہ حکمت جاری کرنا خدا کا وعدہ ہے. سچائی بڑھائیں بس، اور سچائی کو اتنا بڑھائیں کہ جیسے میں نے ابھی اس میں کہا نا، میں آپ کی اجازت سے، جبکہ میں نے اجازت نہیں لی. نہیں یہ بھی سچائی نہیں ہے، سچائی کے خلاف ہے. مت کہو وہ جملہ جو تم نہیں کر رہے. اتنی سچائی کو بڑھا دیں آپ کی زبان پہ خود بخود علم جاری ہوگا، کچھ نہیں کرنا ہوگا. تو جتنے بھی ہمارے دوست احباب اور ہمارے جوان بچے یا بچیاں ہم سے کہیں کہ بھئی ہم مجلس پڑھنا چاہتے ہیں، ہم ذاکری کرنا چاہتے ہیں، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ بھئی آپ جو ہے صرف ایک کام بہت اصرار کے ساتھ کریں. محنت تو کریں گے آپ، پڑھنے کی کوشش کریں، ساری بات، سچے بن جائیں، سچائی کو وتیرہ بنائیں. اچھا، جو پڑھنا چاہتے ہیں وہ سچائی کو وتیرہ بنائیں، جو نہیں پڑھنا چاہتے ظاہر ہے وہ بھی یہی کریں. تو کیا انہوں نے کیا جہالت کے اوپر زندگی گزارنی ہے؟ ان کو بھی تو علم چاہیے، لیکن جو بیٹھے گا اس کو تو زیادہ چاہیے. تو جو نہیں بیٹھے گا، دیکھیے سادہ سی ایک بات ہے، سچائی حقیقت کے دروازے کھولے گی. آپ کو زندگی میں حقائق چاہیے یا دھوکے چاہیے؟ حقیقت چاہیے. صحیح فیصلے چاہیے یا غلط فیصلے چاہیے؟ صحیح فیصلے چاہیے. سچائی دکھاؤ. خدا نے سچائی پہ فرقان کے وعدے کیے ہیں، تقوی کے اوپر فرقان کے وعدے کیے ہیں. تقوی سچائی سے بنتا ہے. اتنی بڑی حقیقت اس ایک اللہ نے اس ایک صفت کے اندر رکھ چھوڑی ہے، سچائی. 2 صفتیں اپنے اندر لے آئیں، زندگی ختم، آسان. 2 صفتیں جو میں نے آپ کی خدمت میں شاید عرض کیا تھا کہ مولا چھٹے امام سے کسی نے سوال کیا، درود بھیجے گا محمد و آل محمد محمد و آل محمد. ٹھیک ہے، چلو الحمدللہ. خدا ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے انشاءاللہ، پروردگار بہتر فرمائے گا. 2 صفتیں. امام سے کسی نے پوچھا مولا آپ کے شیعہ کو کیسے پہچانے؟ کہا نماز سے مت پہچاننا، روزوں سے نہیں پہچاننا، باقی میں تھوڑا سا اور اضافہ کروں، ایکٹیویٹیز سے نہیں پہچانو، سینٹرز میں آنے جانے سے مت پہچانو. کس سے پہچانو؟ فرمایا 2 چیزوں سے، سچا ہے یا نہیں ہے، صداقت سے پہچانو. دوسری بات، امانت سے پہچانو. اگر ہمارا شیعہ ہے سچا ہوگا، اگر ہمارا شیعہ ہے امانت دار ہوگا. 2 چیزوں سے پہچانو.
بے عینہ وہ دو صفتیں جو اللہ کے رسول کے اندر کفار نے بھی قبول کی تھی، صادق اور امین، عیناً وہی صفتیں. یہ اسلام ہے. اسلام صداقت اور امانت داری پر ہے. اب آپ کہیں وہ علم کہاں سے آئے گا؟ صداقت سے آئے گا. معاشرے کے اندر وحدت کہاں سے آتی ہے؟ صداقت سے آتی ہے. اختلافات ختم کیسے ہو؟ یہ آنا جانا دین سکھانے کے لیے ہے، آنا جانا دین نہیں ہے. ہم یہاں بیٹھے، یہ ہم ان بچوں کی طرح ہو جائیں گے جو یہ سمجھ رہے ہیں نعرے لگانے کے لیے مجلس ہے. ہم ان بچوں کی طرح ہوں گے پھر. نہ نعرے لگانے کے لیے مجلس تھی، نہ میرے بیٹھنے کے لیے یہ ممبر تھا. ہم سب کے لیے تھا کہ ہم لوگ سچے ہو جائیں. ہم سب کے لیے تھا کہ ہم لوگ صادق اور امین ہو جائیں. اور جیسے یہ صداقت اور امانت اس مجلس کے صدقے میں، سید الشہداء کے نام کے صدقے میں، اس خاندان عطرت کے صدقے میں ہمارے پاس آتی ہے، ہم ان سے نزدیک ہو جاتے ہیں. کائنات کی حقیقتیں ہم پہ کھلنے لگتی ہیں، ان کے راستے پہ ہم لوگ چلنے لگتے ہیں. پھر ہم میں سے کچھ لوگ شہید ہوتے ہیں اور کچھ لوگ زندہ ہوتے ہیں، اور سب اپنے اپنے کمالات کو حاصل کرتے ہیں. اور زندگی میں کیا ہے؟ یہ کمائی اور خرچہ زندگی ہے کیا؟ گھر بنانا اور آبادیاں بنانا یہ زندگی ہے کیا؟ اس میں کیا ہے؟ کون سا خدا کا دشمن تھا جس نے یہ نہیں کیا؟ کون سا خدا کا دشمن تھا جس نے یہ نہیں کیا؟ فرعون اور نمرود اور ان سب نے یہ سب نہیں کی تھی کہ ہمیں کچھ اور ڈیوٹیز دی گئی. ہمیں بی بی کے نام کے صدقے میں خدا کہیں اور لے جانا چاہتا ہے. سید الشہداء کے نام پر ہمیں کچھ اور ذمہ داریاں دینا چاہتا ہے. تو عزیزان محترم، الحمدللہ رب العالمین، خدا نے لطف فرمایا، بی بی کے نام پر ہم یہاں بیٹھ پائے، ان کے نام کا ذکر کر سکے. کتنا خدا نے متعال کا کرم ہے. 1400 سال پہلے ایک ہستی تشریف لائی، اس ہستی نے اپنی ذات سے قربانیاں دی. خدا نے ہمیں اس قابل بنایا کہ ان کا نام ہم احترام سے لے سکیں. ان اربوں میں سے ہو سکتے تھے، اربوں لوگوں میں سے ہو سکتے تھے، بلینز آف پیپل جن کو سیدہ کا نام بھی نہیں پتا. ہم ان میں سے ہو سکتے تھے. نہیں معلوم کس خوبی کے نتیجے میں خداوند متعال نے ہمیں ان میں سے قرار دیا جو سیدہ کے نام کو جانتے ہیں،
ان کے نام کو پہچانتے ہیں، ان کے نام پر احترام کرتے ہیں. اور ہمارے پاس روایت، جیسا کہ مشہور معروف ہمارے پاس روایت، کہ بیوی کا جو احترام کا تعلق ہے یہ انسان کو آخرت کے 70 مقامات پہ نصرت کرے گا. 70 مقامات پہ نصرت کرے گا. اور ظاہر ہے کہ مجھے لگتا ہے یہ احترام صرف لفظ کا نہیں، یعنی پوری ذات کا احترام، ان کے عمل کا احترام، ان کے عمل سے اپنے نزدیک لے کے آنا. لیکن بہرحال خدا کی لطف و کرم سے ہم نا امید نہیں ہوں گے. اور کتنی عظیم الشان ہستی، ہم کیسے پہچان سکتے ہیں ان کے فضائل؟ ہم کیسے پہچان سکتے ہیں ان کے مقامات، ان کی منزلت؟ یہی کہ ایک تعلق بنا ہوا ہے، یہ ہمارے لیے فخر ہے الحمدللہ. اور خدا سے جو درخواست ہے وہ یہ کہ خدایا ہمارا اس دنیا سے ایک جانا بھی ہے، ہمارا ایک آخرت میں زندگی گزارنا بھی ہے. تو جو خدا سے درخواست ہے وہ یہ کہ خدا جس طرح تو نے یہاں پہ ان کے نام لینے کی سعادت دی ہے، کل جب ہم جا رہے ہوں تو ان کی شفاعت کی سعادت بھی نصیب فرما. آخرت کے مقامات میں ان کی شفاعت خدا ہم سب کو نصیب فرمائے. اور خدا کے لطف و کرم سے امید یہی ہے. اور جب انسان بیوی کی قربانیوں کو دیکھتا ہے، بیوی کے ایثار کو دیکھتا ہے، تو میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا، ماں خود بھوکی رہ لیتی ہے، شاید نہ روئے، لیکن بچے بھوکے رہتے ہیں تو روتی ہے. شاید اپنی بھوک پہ صبر کر لے، اولاد کی بھوک پہ صبر نہیں کر پاتی. اگر مصیبتیں صرف سیدہ پہ آتی تو شاید سیدہ کی مظلومیت ثابت نہ ہوتی. نعوذ باللہ تعالیٰ کوئی احمق شاید نہ سمجھ پاتا، لیکن جو سیدہ کی اولاد طاہرہ پہ مظلومیتیں آئی ہیں، کس کس عالم میں بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا نے اپنی اولاد کو دیکھا. ہمارے پاس روایت جیسے کہ بیان کرتے ہیں، جب سید الشہداء مدینے سے رخصت ہونے لگے تو بی بی سیدہ کے روضے کے سامنے تشریف لے گئے، اور بی بی کے روضے کے اوپر پہنچ کر گویا ایسے لپکے جیسے کوئی بچہ ماں کی طرف جاتا ہے. کہ سید الشہداء کا اپنی ماں سے الوداع کرنا تھا، جو انہوں نے کربلا جانے سے پہلے کیا. لیکن اس موقع پر بھی ہم اور آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ گرچہ سید الشہداء نے بی بی سے الوداع کیا، لیکن کیا بی بی نے امام حسین کا ساتھ نہیں دیا؟ کیا ماں اپنے بچے کی ہر مصیبت میں ساتھ نہیں دی؟ تو عزیز و مستند روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ شب عاشور کا وقت ہے، سید الشہداء ایک بیابان خالی علاقے میں موجود ہیں. ایک صحابی پیچھے پیچھے جاتے ہیں، سامنے آتے ہیں، سید الشہداء سے کہتے ہیں، مولا مجھے کربلا میں کسی خاتون کی رونے کی آواز آ رہی. اس کربلا میں شب عاشور کی تاریکی میں اتنی خاموشی اور سنسان علاقے میں کوئی عورت رو رہی ہے. وہ پوچھتے ہیں کہ مولا یہ آواز کیسی ہے؟ امام فرماتے تو نے نہیں پہچانا؟ کہا نہیں مولا میں نہیں پہچان سکا. فرمایا یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے. جو ماں شب عاشور اپنے فرزند کے غم میں رو رہی تھی، عصر عاشور ذبح حسین کے وقت. اور عجیب مرحلہ ہوتا ہے، ایک ماں اپنی اولاد کی ایک مصیبت کو دیکھے یا اپنی دوسری اولاد کی دوسری مصیبت کو دیکھے. ایک طرف سے حسین کا لاشا پامال ہو اور دوسری طرف سے زینب کے دل کے ٹکڑے ہو رہے ہو. سیدہ کی